پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ خان حویلی میں سب رشتہ دار جمع تھے۔ عثمان خان اور سلمان خان دو بھائی تھے جو کہ خان حویلی میں اکٹھے رہتے تھے۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں نے کبھی بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ بزنس بھی دونوں کا اکٹھا ہی تھا اور گھر میں بھی دونوں اکٹھے ہی رہتے تھے، اور دونوں کی بیویاں آپس میں دوست تھیں۔ اسی لیے آج یہ دن آ گیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کی شادیاں کریں، لیکن کبھی بھی ان کا آپس میں کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں ہوا تھا۔ عثمان خان کے دو بچے تھے، ایک بیٹی ماہم اور بیٹا شاویز، جبکہ سلمان خان کی کرن اکلوتی بیٹی تھی۔ آج عثمان کی بیٹی ماہم کی بارات تھی، نائٹ فنکشن تھا، اسی لیے سب آرام سے اپنی اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، جبکہ کرن کو تو بس ایک ہی فکر تھی کہ آج میں نے بھی پالر سے تیار ہونا ہے۔ وہ بیچارہ سا منہ بنا کر ماہم کے پاس آ کر ٹک گئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ کیوں منہ پھلا کر رکھا ہوا ہے تم نے؟ یار تمہاری شادی کی خوشی میں کیا میں پالر سے تیار نہیں ہو سکتی؟ وہ منہ پھلائے ہوئے بولی تھی۔ بالکل ہو سکتی ہو۔ اچھا ویسے منہ مت بناؤ، تم میرے ساتھ ہی چلو گی اور وہاں سے تیاری کروا لینا، ماہم نے پیار سے بولا۔ اچھا چلو، اب تم ایسا کرو کہ میری چیزیں ایک بیگ میں ڈال لو، ایسا نہ ہو کہ پالر جا کر کچھ رہ جائے اور بعد میں کسی کو بولنا پڑے کہ لے کر آؤ۔ سب چیزیں میرے ایک بیگ میں ڈال لو، اور ہاں اپنا ڈریس بھی اور جو جولری پہننی ہے وہ بھی ساتھ ہی رکھ لینا، تائی امی کو میں بتا دوں گی، ان کی تم ٹینشن نہ لو۔ ماہم کے ایسا بولنے پر کرن کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور اس نے زور سے ماہم کو گلے سے لگایا۔ یار ماہم، میں آج خوش بھی ہوں اور اداس بھی، کہ ایک تم ہی تو میری بہت اچھی دوست اور کزن بھی تھی، اب تمہاری بھی شادی ہو رہی ہے، تم جا رہی ہو، میں اکیلی کیسے رہوں گی یہاں؟ میں تمہیں بہت یاد کروں گی یار۔ ماہم جو پہلے ہی اپنے آنسو کنٹرول کر رہی تھی، لیکن کرن کے گلے لگنے اور ایسا بولنے پر اس کے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ ارے پلیز تم رو نہیں، ایک تو نہ میں بھی پاگل ہوں، خواہ تمہیں رلا دیا، پلیز رو نہیں اور تھوڑی دیر آرام کر لو، ابھی تو کافی دیر ہے، پھر ہم پالر چلیں گے، میں ذرا باہر کا چکر لگاؤں، کسی کو کچھ ضرورت ہے تو دے آتی ہوں۔ کرن ماہم کے گال پر پیار کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ خان حویلی کے عین سامنے خانزادہ ہاؤس تھا جو کہ عثمان اور سلمان کے مشترکہ دوست عدیل کا تھا۔ ان کی دوستی اسکول ٹائم سے تھی جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اور مضبوط ہوتی گئی۔ اب تو بزنس میں بھی عدیل شراکت دار تھا۔ عدیل کا بھی بس ایک ہی بیٹا یشب خانزادہ تھا جو کہ باہر سے بزنس کی پڑھائی کر کے آیا اور اب ان کو پورا فائدہ پہنچا رہا تھا اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے۔ امی آپ دونوں چلے جائیں شادی پر، میرا وہاں کیا کام ہے؟ یشب خانزادہ بیزاری سے بولا۔ لو یہ کیا بات ہوئی، کیوں نہیں جانا شادی پر؟ ایک تو وہ تمہارے ابا کے اتنے اچھے دوست ہیں، اور نمبر 2 اب تو ہماری ان سے رشتہ داری بھی ہے، ان کے ساتھ تم کیسے یہ بات کہہ سکتے ہو؟ چلو اٹھو شاباش، جلدی سے تیاری کرو اور ہمیں بس نکلنا ہے تھوڑی دیر تک۔ مریم بیگم نے تحمل سے بیٹے کو سمجھایا۔ اس کا کوئی موڈ نہیں تھا فنکشن پر جانے کا، کیونکہ وہ ایسے فنکشنز اور رش والی جگہ سے دور ہی رہتا تھا۔ کوئی بہت ضروری ہو تو تب ہی جاتا، لیکن اب تو جانا ہی پڑنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ خان حویلی میں تھے۔ سب لوگ اپنی اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے کہ بارات کا ٹائم ہونے والا تھا۔ بیٹے آپ سے ایک ریکویسٹ تھی، وہ دراصل ڈرائیور کو میں نے کسی اور کام سے بھیجا ہے اور اب کوئی ہے نہیں ماہم کو پالر سے لانے والا، تو کیا آپ لے آؤ گے؟ کرن کی امی کے ایسا بولنے پر یشب جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور بولا، ارے آنٹی اس میں ریکویسٹ والی کیا بات ہے، آپ شرمندہ مت کریں، حکم کریں، کون سے پارلر گئی ہیں، میں ابھی لے آتا ہوں ان کو۔ پالر کا نام سن کر جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور ان کو لینے کے لیے چلا گیا۔ ابھی اسے 5 منٹ ہی ہوئے تھے ان لوگوں کا ویٹ کرتے کہ اس نے دیکھا کہ پالر کے دروازے سے کرن اور ماہم چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ کرن کو دیکھ کر تو وہ اپنے ہوش ہی کھو بیٹھا۔ پہلی نظر میں تو اسے پہچانا ہی نہیں، لیکن جب غور کیا تو دیکھا یہ تو کرن ہے جو کہ آج قیامت لگ رہی تھی۔ وہ دونوں گاڑی میں آ بیٹھی تھیں۔ جب دیکھا کہ ڈرائیور کی جگہ یشب خانزادہ ان کو لینے آیا ہے تو وہ تھوڑی سی گھبرا گئیں۔ سارا رستہ کرن نے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا اور دوسری طرف یشب کی نظریں تھیں کہ کرن سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ گاڑی سے نکلی اور اندر چلی گئی، لیکن یشب نے آج سے پہلے کبھی بھی کرن کو ایسے تیار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آج تو وہ یشب کے دل پر چھریاں ہی چلا گئی تھی۔ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کر رہا تھا، لیکن یہ اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ بھی گھر میں داخل ہوا، اس کی نظریں بس کرن کو ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ مہمانوں سے ذرا سائڈ پر بیٹھا کرن کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جب اس کے پاس سے گزری تب اور جلدی سے اسے آواز دے بیٹھا۔ وہ تھوڑا شرما کر اور تھوڑا سا گھبرا کر رک گئی۔ تب یشب اس کی جانب بڑھا اور اس کو ہاتھ سے پکڑ کر تیزی سے باہر کی جانب بڑھا۔ یشب کے ایسا کرنے پر کرن بری طرح سے گھبرائی اور بولی،
یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ مجھے گھر میں اتنے مہمان ہیں، سب کیا سوچیں گے؟ کرن یشب کی گرفت میں بری طرح سے جھٹپٹائی، لیکن وہ اسے یوں ہی کھینچتا ہوا باہر کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ اسے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی آگے بڑھاتی وہ اپنی کزن کی شادی کی خوشی میں پارلر سے تیار ہوئی تھی، اور یشب کے دل پر چھریاں چلا گئی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے جذبات کنٹرول نہیں کر پایا اور اسے اپنے ساتھ لے آیا، کیونکہ وہ اس کی منقوہہ تھی۔ ایک جگہ گاڑی روکی اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر گھر کے اندر لے آیا۔ پلیز یشب، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے واپس چھوڑ کر آئیں۔ یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ کرن کی بے چارگی سے ایسا بولنے پر یشب خانزادہ بولا، سمجھو آج تمہاری کزن کی رخصتی کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی رخصتی ہو گئی ہے۔ وہ مارزدہ لہجے میں کہتا وہ کرن کی طرف بڑھا اور اپنی شرٹ اتار کر دور اچھال دی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ چھوڑیں مجھے، گھر چھوڑ کر آئیں مجھے ابھی۔ کرن کی تو جیسے جان نکلنے والی تھی، لیکن یشب کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور زور سے اسے گلے سے لگا لیا۔ کرن کو جب سمجھ آئی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تب اس نے پوری قوت لگا کر دونوں ہاتھوں سے یشب خانزادہ کو خود سے دور کیا۔ ہوش میں آئے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کرن کے غصے سے ایسا بولنے پر یشب خانزادہ اسے حیرانی سے دیکھنے لگا اور بولا، ہمارا نکاح ہو چکا ہے، کیا تم بھول گئی ہو؟ آپ بھول رہے ہیں، ہمارا بھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی۔ میں آپ کو ہرگز ایسا نہیں سمجھتی تھی۔ آپ اتنے کمزور کردار کے مالک ہیں کہ ایسے مجھے زبردستی اپنے ساتھ یہاں لے آئیں گے اور اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے؟ کرن کے ایسا غصے اور نفرت سے بولنے پر یشب خانزادہ کا دماغ بہت سے اڑا۔ وہ جو اسے اتنے بنے سنورے ہوئے دیکھ کر اپنے ہوش کو بیٹھا تھا، اب اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اسے ہوش کی دنیا میں لائے۔ کہ تم کس انداز میں اور کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ شوہر ہوں میں تمہارا اور نکاح ہو چکا ہے ہمارا، یشب نے کرن سے تھوڑا ہٹتے ہوئے کہا۔ سب کی موجودگی میں ہوا تھا نکاح، اور رخصتی بھی سب کی موجودگی میں ہی ہوگی۔ اس کے بعد آپ جیسا کرنا چاہیں کریں، لیکن مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ اب مجھے گھر چھوڑ کر آئیں یا میں خود چلی جاؤں۔ کرن کا غصہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یشب کچھ نہیں بولا اور باہر گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ تب کرن بھی آ کر گاڑی میں بیٹھی۔ یشب نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر آ گئے۔ پورا گھر جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی ماہم کے پاس آئی تو ماہم بولی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں کب سے دیکھ رہی ہوں کہ میری پیاری کزن مجھے نظر ہی نہیں آ رہی۔ آج تو تم مجھ سے بھی زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ یشب بھائی نے تمہیں دیکھا تو یقیناً اپنے ہوش کھو بیٹھیں گے، ماہم نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس کی اس بات پر کرن بری طرح سے چونک گئی۔ کہیں نہیں، میں نے کہاں جانا ہے، باہر تھی۔ تم بتاؤ تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں؟ ہاں یار، تھوڑا جوس پلا دو، کچھ کھانے کا موڈ نہیں، لیکن جوس پی لوں گی، وہ لا دو۔ وہ جو لینے کچن کی طرف جا ہی رہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ یشب خانزادہ اپنی ماں کو تیزی سے بولتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا، لیکن اس نے زیادہ غور نہیں کیا، اور ویسے بھی اسے بہت غصہ تھا یشب پر۔ وہ کچن میں چلی گئی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یشب، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا بولے جا رہے ہو؟ تمہیں سب پتا ہے یہ لوگ نکاح پر اسی لیے مانے تھے کہ ہم رخصتی کرن کی ڈگری پوری ہونے کے بعد کریں گے، اور ویسے بھی اب تو صرف 6 ماہ ہی رہ گئے ہیں کرن کی پڑھائی مکمل ہونے میں۔ تمہیں آج یہ سب ایسا خیال کیوں آیا؟ کس بات کی جلدی ہے تمہیں؟ وہ پڑھ رہی ہے اور صرف 6 ماہ ہی کی تو بات ہے، ہم کر لیں گے رخصتی۔ ماں نے یشب کو سمجھایا، لیکن اس کی سمجھ میں تو جیسے کوئی بات ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے آج اور ابھی رخصتی چاہیے، اور آپ ان سے پوچھے بغیر ایسے کیسے مجھے منع کر رہی ہیں؟ آپ ایک بار ان سے بات تو کریں۔ انکل عثمان اور سلمان بہت اچھے ہیں، ان کو سمجھ آ جائے گی۔ آپ ان کو پیار سے سمجھائیں کہ ماہم کے ساتھ ساتھ آج کرن کی بھی رخصتی کر دیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی پڑھائی مکمل کرے گی، میں اسے پڑھنے سے نہیں روک رہا۔ یشب خانزادہ آج کسی کی بھی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اسے تو جیسے کرن کی بات سے ضد ہو گئی تھی اور وہ آج ہی رخصتی کروا لینا چاہتا تھا۔ کرن کے لہجے اور لفظوں نے اسے بری طرح سے ہرٹ کیا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں ان سے بات کرتی ہوں، لیکن یہ بہت بری بات ہے۔ تم کیوں ایسے ضد کرنے لگ گئے ہو؟ آج سے پہلے تو تم نے کبھی کرن سے زیادہ بات نہیں کی، تو آج ایسا کیا ہو گیا؟ صفیہ بیگم بے چارگی سے بولی۔ اماں، میرا نکاح ہوا ہے اس سے، وہ بیوی ہے میری، میں جب چاہوں اسے یہاں سے لے کر جا سکتا ہوں۔ آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ چلیں اٹھیں جائیں، آپ بات کریں، ویسے بھی اب آدھا گھنٹہ ہی رہ گیا ہے بارات کے آنے میں۔ ماں کے جانے کے بعد وہ بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں صفیہ باجی؟ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ ہماری کیا بات ہوئی تھی۔ ویسے بھی ہماری تو ابھی کوئی تیاری ہی نہیں، ابھی تو ہم صرف ماہم کی شادی کر رہے ہیں۔ آج ابھی اور اسی وقت ہم کیسے کرن کی بھی رخصتی کر سکتے ہیں؟ سلمان صاحب کچھ نہ سمجھتے ہوئے گویا ہوئے، دیکھیے بھائی صاحب، میں شروع ہی سے آپ لوگوں کو جانتی ہوں، اور آپ لوگوں کے گھر آنا جانا، ہمارے تعلقات ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہیں، اسی لیے تو میں کرن کو شروع ہی سے اپنی بہو کے روپ میں دیکھ رہی تھی۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میری ضد پر نکاح کر دیا، لیکن میری دلی خواہش ہے کہ اب جلد سے جلد کرن ہمارے گھر آ جائے۔ میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتی ہوں کہ کرن کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ویسے ہی روز یونیورسٹی جاتی رہے گی جیسے یہاں سے جاتی ہے۔
اور کون سا بہت دور رخصت ہو کر جا رہی ہے؟ یہ سامنے ہی تو ہے گھر، جیسے چاہیں جب چاہیں وہ یہاں آ سکتی ہے۔ آپ لوگ بس میری خواہش کا احترام کریں اور کرن کو آج میرے بیٹے کے ساتھ رخصت کر دیں، آپ لوگوں کی بہت مہربانی ہوگی۔ صفیہ بیگم کی اس لمبی چوڑی بات پر دونوں بھائی کچھ سوچنے لگے اور پھر آخر سب نے ان کی بات مان لی۔ صفیہ بیگم نے ویسے ہی جہیز لینے سے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں کرن کو اپنی بیٹی بنا کر لے جا رہی ہوں، انشاءاللہ اس کو ہم سے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ وہ خوشی سے دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ یشب خانزادہ کی طرف بڑھی۔ چلو بیٹا، تمہاری فریاد سن لی گئی ہے، لیکن ان کو میں نے بڑی مشکل سے منایا ہے، اب تم بھی دلہا بن جاؤ۔ میں تھوڑی دیر کے لیے گھر جا رہی ہوں، ملازموں کو کچھ ہدایات دے کر آؤں، آخر کو بہو لے کر جا رہی ہوں، گھر پر کچھ تو تیاری ہونی چاہیے۔ صفیہ بیگم نے یہ بولا اور جلدی سے اپنا پرس اٹھا کر باہر کی طرف چل پڑیں۔ یشب خانزادہ ہلکے سے مسکرایا تو بیگم صاحبہ، تمہاری رخصتی والی ضد میں نے آج اور ابھی پوری کر دی، اب تو میرے سامنے آؤ گی نا، پھر دیکھتا ہوں کیسے زبان چلاؤ گی۔ یشب خانزادہ کی انا بری طرح سے مجروح ہوئی تھی کرن کے رویے کی وجہ سے، اس لیے اس نے سوچا کہ آج اور ابھی اسے اپنے مقابل کھڑا کرے گا اور پھر اس سے پوچھے گا کہ شوہر کیا کر سکتا ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جیسے کرن نے اس کی انسلٹ کی ہے، اس کے جذبات کی قدر نہیں کی، وہ ویسے ہی اسے ہرٹ کرے۔ دوسری طرف کرن جب اس کی امی نے آ کر بتایا کہ چلو تیار ہو جاؤ، آج تمہاری بھی مہم کے ساتھ رخصتی ہے، تو کرن کے تو جیسے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ بری طرح سے حیران ہوئی اور اٹھ کر جلدی سے ماں کی طرف بڑھی اور بولی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یوں اچانک کیا ہو گیا؟ امی، آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں اس لیے نکاح پر راضی ہوئی تھی کہ رخصتی میری ڈگری مکمل ہونے کے بعد ہوگی، تو اب آج یوں اچانک کیا مصیبت آ گئی؟ بیٹے اللہ خیر کرے، کیوں کوئی مصیبت آئے تم پر؟ اور رخصتی تو کبھی بھی ہو سکتی ہے، انہیں تمہاری یونیورسٹی جانے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اور بیٹا، سسرال کا معاملہ ہے، ہم زیادہ ضد بھی نہیں کر سکتے، ان کی خواہش ہے کہ رخصتی آج ہو تو تمہارے ابا اور چچا کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم بس تیاری کر لو اور دیکھو نا، تم دونوں دوستوں کی آج ایک ہی دن رخصتی ہوگی۔ چلو اب زیادہ غصہ مت کرو اور جا کر تیار ہو جاؤ، بلکہ تم تو آج تیاری ہو، ماشاءاللہ سے پری لگ رہی ہو۔ ماں نے پیار سے کرن کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور چلی گئی۔ ماں تو چلی گئی لیکن کرن کو ساری بات سمجھ آ گئی کہ یہ سارا کیا دھرا یشب خانزادہ کا ہے۔ اسے اپنے اس نام نہاد شوہر پر بے پناہ غصہ آیا، لیکن کیا کر سکتی تھی، مجبوری تھی۔ پچھلے 1 سال سے وہ اس نکاح میں تھی، کبھی کبھار بات بھی ہو جاتی تھی، آمنا سامنا بھی ہو جاتا تھا، لیکن یشب خانزادہ بہت ریزرو رہ کر اس سے بات کرتا، عام لوگوں کی طرح ان کی آپس میں زیادہ بات چیت نہیں تھی۔ کرن تو شرماتی ہی رہتی، لیکن یشب بہت سمجھدار تھا، وہ جانتا تھا کہ کرن بہت اچھی اور خوبصورت ہے، وہ بالکل ایک معصوم سی گڑیا کی مانند لگتی تھی، اسی لیے تو صفیہ بیگم نے کب سے اس پر آنکھ رکھی ہوئی تھی کہ اس کو اپنی بہو بنانا ہے۔ ایک دن جب وہ رشتہ لے کر خان حویلی گئیں تو اسے ہاں کروا کر ہی واپس آئیں، لیکن کرن کے والد اس بات پر راضی ہوئے تھے کہ ہم شادی کرن کی پڑھائی کے مکمل ہونے کے بعد کریں گے، ابھی فی الحال منگنی کر لیتے ہیں۔ لیکن صفیہ بیگم کو پتہ نہیں کون سا خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں کرن کو کوئی اور نہ لے جائے، اسی لیے وہ ضد کرنے لگی کہ نہیں بھائی جان، چلو نکاح کرتے ہیں، رخصتی جب آپ کہیں گے ہم تب کر لیں گے۔ اس بات پر سب راضی ہو گئے۔ صفیہ بیگم کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا کہ میرے خوبرو بیٹے کے لیے اتنی پیاری بیوی میرے گھر میں آئے گی جو کہ میری پیاری اکلوتی بہو ہوگی۔ کرن سے اسے بہت پیار تھا، لیکن اب یوں اچانک یشب کو رخصتی کے لیے کہنا اور ضد کرنا صفیہ بیگم کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن خیر اب جب سب راضی ہو گئے ہیں تو وہ بھی اتنا زیادہ اس بارے میں سوچ نہیں رہی تھی، بلکہ ایک طرح سے سوچ رہی تھی اور خوش بھی ہو رہی تھی کہ آج کرن اتنی پیاری لگ رہی، اسی لیے یشب کا دل کر رہا ہے کہ اس کو اپنے گھر لے جائیں۔ وہ یہ سوچ کر مسکرانے لگی۔ مہم رخصت ہو کر چلی گئی اور کرن بھی رخصت ہو کر سامنے والے گھر میں آ گئی اور یشب کے کمرے میں بٹھا دی گئی، لیکن اس کا غصے سے برا حال تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ کب یشب خانزادہ اس کے سامنے آئے اور وہ اسے دوبارہ اسی طرح سے سنا دے۔ 12 بج گئے لیکن یشب کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ پہلے تو وہ غصے سے انتظار کرتی رہی، لیکن جب 12 بج گئے اور وہ نہیں آیا تب وہ اٹھی اور واش روم میں گھس گئی، اپنے کپڑے بدلے اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ نیند تو نہیں آ رہی تھی، لیکن صبح سے بیٹھے بیٹھے کمر اکڑ گئی تھی، اسی لیے وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر یوں ہی سوچتے سوچتے گزر گئی کہ آج یوں اچانک میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ یشب پر بے پناہ غصہ بھی آ رہا تھا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ امی نے بولا تھا یونیورسٹی ویسے ہی جاتی رہنا، تو ان کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہی سوچ کر وہ سونے کی تیاری کرنے لگی کہ بھاڑ میں جائے میری طرف سے یشب خانزادہ، مجھے تو صبح یونیورسٹی جانا ہے، اسی لیے وہ سونے کی تیاری کرنے لگی۔ ابھی وہ نیند کی وادیوں میں جانے ہی والی تھی کہ اس دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ یوں ہی لیٹی رہی۔ یشب خانزادہ کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ کرن خاموشی سے آنکھیں بند کر کے لیٹی ہی رہی، لیکن وہ محسوس کر رہی تھی کہ یشب اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہوئی۔ یشب خانزادہ اس پر جھکا اور اس کے چہرے پر سے بال ہٹائے۔
اسے لگا کہ کرن گہری نیند میں ہے۔ وہ آہستگی سے بولا، بہت تڑپایا ہے آج تم نے مجھے، اس کا بدلہ تو میں تم سے لے کر ہی رہوں گا۔ اتنا بول کر بہت تیزی سے واش روم کی طرف بڑھا اور اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے لگا۔ سوچ رہا تھا کہ اب تم میرے پاس خود اپنی مرضی سے آؤ گی۔ رشب خان زادہ تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ شاور لیا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ جو شروع سے بیڈ پر سونے کا عادی تھا، مگر اب اپنی ضد اور انا میں کرن کو اگنور کرنے کے لیے وہ صوفے پر ہی لیٹ گیا۔ بڑی مشکل سے ہی صحیح، لیکن نیند اسے آ گئی تھی۔ دوسری طرف کرن جو یہ سوچ رہی تھی کہ یشب نے رخصتی ہی اپنے مقصد کے لیے کروائی ہے، ابھی آئے گا لیکن میں اسے خود کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی اور اچھی طرح سے اسے سنا دوں گی۔ لیکن وہ یہ بس سوچتی ہی رہ گئی اور یشب خانزادہ کے الفاظ اسے فکر میں ڈال گئے۔ وہ اندر سے ڈر گئی کہ پتہ نہیں یہ سب اب مجھ سے کیسے بدلہ لے گا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے محسوس کیا اور نیچے نگاہوں سے دیکھا تو وہ بیڈ پر سے اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر حیران ہو رہی تھی اور پریشان بھی ہو رہی تھی کہ کہیں امی کو پتہ نہ چل جائے، جنہوں نے آتے ہی اس کے خوب کان بھرے تھے کہ شوہر کو کبھی بھی کسی بات کے لیے نہ مت کرنا اور اس کی ہر بات ماننا، کہ تمہارا سب کچھ یشب خان زادہ کہیے۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم نیند کی وادیوں میں اتر گئے تھے۔ اگلی صبح جب کرن کی آنکھ کھلی تو یشب کمرے میں نہیں تھا۔ فریش ہو کر نیچے آئی تو دیکھا وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا تھا اور صفیہ بیگم بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ کرن سیڑھیوں سے نیچے آ رہی ہے تب وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور مسکراتے ہوئے کرن کی جانب بڑھی۔ آؤ آؤ کرن بیٹا، آج تمہارا پہلا دن ہے ہمارے گھر میں، بتاؤ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اور ناشتے میں کیا لوگی؟ آؤ ادھر میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ صفیہ بیگم تو کرن کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ ایک ساتھ ہی اتنے سوال کر ڈالے، وہ بھی مسکراہٹ کے ساتھ صفیہ بیگم کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ ایک نظر یشب خان زادہ کی طرف ڈالی جو کہ بہت مصروف انداز میں اپنا ناشتہ ختم کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اسے تھوڑی حیرت ہوئی، اسے اپنی کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ایک طرف یشب خان زادہ جو کہ اس کا شوہر تھا، کل والے واقعے سے پہلے اسے بہت پسند بھی تھا۔ بے شک وہ دوسری لڑکیوں کی طرح اس سے زیادہ موبائل پر گپ شپ نہیں کرتی تھی، لیکن یشب خان زادہ اسے شوہر کے روپ میں پسند تھا۔ جب کل وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے کر گیا تھا تب اسے اس پر غصہ تھا، لیکن رات سے اسے یشب خان زادے کے رویے کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اوپر سے جب اس نے بولا کہ وہ بدلہ لے گا تب سے وہ دل ہی دل میں پریشان ہوئی جا رہی تھی کہ پتہ نہیں اب یہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اب بھی خاموشی سے بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، کرن کی طرف سے ایک نظر ڈال کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ دل تو بالکل نہیں کر رہا تھا ناشتے کو، لیکن صفیہ بیگم کی محبت دیکھ کر وہ زبردستی ناشتہ کرنے لگی۔ اوکے امی، میں آفس جا رہا ہوں، جب آپ لوگ ولیمے پر جانے کے لیے ریڈی ہو جائیں تب مجھے کال کر لیجیے گا، میں آ جاؤں گا۔ یشب خان زادہ سنجیدگی سے بولتا ہوا باہر کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ تب کرن کو یاد آیا کہ اچھا کل ماہم کی بھی شادی ہو گئی تھی، آج تو اسے اس کے ولیمے پر جانا تھا جس کے لیے اس نے اتنے پلان بنائے ہوئے تھے کہ میں یہ کروں گی وہ کروں گی، ایسے تیار ہوں گی، لیکن اس مغرور انسان نے میرے سارے پلانز ہی خراب کر دیے۔ وہ اسے باہر کی جانب جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ تب صفیہ بیگم جلدی سے بولی، بیٹا تم پریشان مت ہو، ناشتہ کر لو، ہم تمہاری امی کی طرف چلتے ہیں ابھی، اور ابھی تو بہت ٹائم ہے ولیمے پر جانے کے لیے، ہم وہیں تیار ہوں گے، تب تک یشب بھی آ جائے گا۔ آج اس کی بہت ضروری میٹنگ ہے نا، اسی وجہ سے اسے جانا پڑا، ورنہ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو ایسے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اپنی ساس کی اس بات پر کرن زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لائی اور چہرہ نیچے جھکا لیا۔ کچھ دیر کے بعد ہی وہ دونوں خان حویلی میں تھی۔ ایک ہی رات میں اسے سب بدلا بدلا نظر آ رہا تھا۔ اس کی امی، والد، بھائیوں جیسا کزن، چچا اور چچی سب کرن کے آگے پیچھے ہو رہے تھے اور چائے پانی پوچھ رہے تھے۔ اسے یہ سب اچھا بھی لگ رہا تھا اور برا بھی کہ ایک ہی دن میں مجھے یہ مہمانوں کی طرح ٹریٹ کرنے لگ گئے ہیں۔ وہ سب کو نیچے بیٹھا چھوڑ کر اوپر اپنے کمرے میں آ گئی اور ولیمے پر جانے کے لیے جو ڈریس ریڈی کیا تھا اسے نکال کر دیکھنے لگی۔ تبھی پیچھے سے امی آ گئی اور اسے گلے سے لگاتے ہوئے بولی، میری بیٹی خوش تو ہے نا؟ تم یہ مت سوچو کہ یہ یوں اچانک تمہاری رخصتی کر دی گئی، مجھے پتا ہے یشب بہت پیارا بیٹا ہے اور انشاءاللہ وہ بہت اچھا شوہر بھی ثابت ہوگا۔ اس نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کبھی بھی تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کہے گا، تم جب تک چاہو جیسے چاہو پڑھ سکتی ہو، اس کے بعد ہی وہ ولیمے کا فنکشن کریں گے۔ بیٹا میری تمہیں یہی نصیحت ہے کہ اپنے سسرال میں خوش رہنا اور ان کو بھی خوش رکھنا، اور مجھے امید ہے کہ تم میری بہت سمجھدار اور پیاری بیٹی ہو، مجھے کبھی بھی کسی شکایت کا موقع نہیں دو گے۔ بات ختم کرتے ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ تب کرن تڑپ کر بولی، امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں وہاں خوش ہوں بہت، صفیہ آنٹی کو مجھ سے بہت زیادہ پیار ہے اور یشب بھی بہت اچھے ہیں، آپ کو انشاءاللہ کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، آپ میری طرف سے بے فکر رہیں۔ بس یہ سب یوں اچانک ہو گیا اسی لیے میں تھوڑی سی اپسیٹ تھی، مگر اب ٹھیک ہوں۔ اور یار امی یہ میری چوڑیاں نہیں مل رہی، ماہم کی بچی نے پتہ نہیں کہاں رکھی ہیں، میرے ڈریس کے ساتھ میچنگ تھی،
آپ پلیز وہ ڈھونڈ دیں، مجھے بہت ساری چیزیں چاہیے۔ آہم کو دیکھنے کی وہ کیسی لگ رہی ہے، وہ بھی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ امی کے آنسو دیکھ کر تھوڑا پریشان ہوئی، لیکن خود پر قابو رکھتے ہوئے اس نے ان کو تسلی دی اور آخر میں ایسے ظاہر کیا جیسے وہ بہت زیادہ مطمئن اور خوش ہے۔ لیکن یشب کے رویے کی وجہ سے وہ اندر سے بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن اپنی امی کو وہ بالکل بھی پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسی لیے خود پر قابو پا کر اس نے سوچا کہ وہ کسی کو بھی یشب کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں بتائے گی۔ یہی باتیں دل میں سوچتے ہوئے وہ ولیمے پر جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ وہ ابھی تیاری سٹارٹ کرنے ہی لگی تھی کہ اوپر صفیہ بیگم اس کے کمرے میں آئیں اور بولی، بیٹا چلو نیچے آ جاؤ، یشب تمہارے پارلر لے جانے کے لیے آیا ہے، تم دونوں تیار ہو کر وہیں سے ولیمے پر آ جانا، میں تمہاری امی لوگوں کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی۔ لیکن آنٹی اس کی کیا ضرورت تھی، میں خود ہی تیار ہو جاتی ہوں۔ لائٹ سا، ویسے بھی مجھے کوئی اتنا زیادہ میک اپ کا شوق نہیں ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی۔ صفیہ بیگم کو لگا کہ کرن شرم کی وجہ سے یشب کے ساتھ جانے سے کترا رہی ہے۔ وہ بولی، ایسے کیسے لائٹ سا تیار ہو کر جاؤ گی، سب مہمانوں کو پتا ہے، ہر کسی کو پتا ہے کہ تم بھی کل رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی ہو، تو ظاہری سی بات ہے تم بھی تو نئی نویلی دلہن ہو۔ بے شک تمہارا ابھی ولیمہ نہیں ہو رہا، لیکن تمہیں آج بہت اچھے سے تیار ہو کر وہاں جانا پڑے گا، آخر کو میری اکلوتی پیاری بہو ہو اور ایک دن کی دلہن ہو۔ صفیہ بیگم اسے سمجھاتے ہوئے بولیاں اور آخر پر تھوڑا سا شرارتی ہوئی۔ تب کرن زبردستی تھوڑا سا مسکرائی اور اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ اپنا ضروری سامان لے کر نیچے آئی تو دیکھا کہ یشب خان زادہ اس کے انتظار میں ہے۔ گاڑی سے ٹیک لگائے اپنے موبائل پر کسی سے بات کر رہا ہے۔ کرن کو آتا دیکھ کر وہ فوراً سے فون بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ کرن جو ہی پچھلے والی سیٹ پر بیٹھی، یشب پیچھے منہ کر کے بولا، سمجھتی کیا ہو تم خود کو، میں تمہارا کوئی نوکر ہوں یا ڈرائیور؟ کیا دکھانا چاہتی ہو لوگوں کو تم ایسے کر کے؟ میرے ساتھ اگر چلنا ہے تو آگے آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھو، اور اگر نہیں تو کسی اور کے ساتھ چلی جاؤ۔ یشب کے اس غصے بھرے انداز کو دیکھ کر کرن تو ہکا بکا رہ گئی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ آنسو تو جیسے نکلنے کو تیار تھے، لیکن وہ ضبط کر کے بیٹھی رہی۔ دوسری طرف یشب کو جیسے 1 منٹ کے لیے راحت ہوئی کرن کو ایسے افسردہ ہوتے دیکھ کر، لیکن دل میں اس دشمن جاں کے لیے بے پناہ محبت تھی جو اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھنے سے اسے روک رہی تھی۔ لیکن اسے یہ احساس بھی دلانا چاہتا تھا کہ اس دن کرن نے کس بری طرح سے اسے ہرٹ کیا تھا، اسے کمزور کردار اور ہوس کا مارا بولا، حالانکہ وہ اسے اچھی طرح سے جانتی تھی۔ یشب خود اپنے رویے پر بہت شرمندہ تھا، وہ تو بس اسے اس دن تیار ہوتے ہوئے اس نے پہلی بار دیکھا تھا، اسی لیے اپنے ہوش کھو بیٹھا اور اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پایا۔ تھی تو وہ اس کی منقوہہ ہی، لیکن کرن کے غصہ کرنے پر وہ ضد میں آ گیا تھا، اسی لیے ایمرجنسی میں رخصتی کروائی کہ کرن کو بتا سکے کہ وہ اس کا شوہر ہے اور وہ جب چاہے اسے جہاں چاہے لے جا سکتا ہے اور جو کچھ مرضی کر سکتا ہے۔ ایک کمرے میں رہتے ہوئے وہ خود پر جیسے قابو رکھتا تھا یہ تو بس وہی جانتا تھا، لیکن وہ اسے اب احساس دلانا چاہتا تھا، اسی لیے اسے اگنور کر رہا تھا، لیکن دل ہی دل میں وہ اپنی اس پیاری چھوٹی سی بیوی پر فدا تھا۔ کرن باہر کی طرف منہ کر کے بیٹھ کر اپنے آنسو چھپا رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ میں تو یشب خان زادہ کو بالکل بھی ایسا نہیں سمجھتی تھی، سب اس کی بڑی تعریف کرتے تھے اور یہ مجھے لگتا ہے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے ہی میرے ساتھ ایسا رویہ رکھ رہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ایسے تو ایسے ہی صحیح، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہارے منہ لگنے کا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں دل میں ہی بولی تھی۔ پارلر کے سامنے جو ہی گاڑی رکی تو یشب خان زادہ گویا ہوا، 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، 1 گھنٹے کے بعد میں آ جاؤں گا لینے، تیار ہو گئی تو ٹھیک، اگر نہیں تو تب بھی باہر آ جانا، مجھے کسی کا انتظار کرنے کی عادت نہیں۔ اتنا بول کر وہ گاڑی زن سے اڑا لے گیا۔ کرن پارلر میں داخل ہو رہی تھی اور بہت افسردگی سے سوچ رہی تھی کہ یہ میرا شوہر ہے جسے رخصتی کی اتنی جلدی تھی، اور میرے ساتھ رویہ دیکھو ذرا اس کا۔ رخصتی تھی ذرا دیر پہلے ہی مجھ پر فدا ہو رہا تھا، لیکن اب تو جیسے مجھ سے بیزار ہے۔ کرن کو بہت رونا آ رہا تھا، لیکن وہ سب خیالات ذہن سے جھٹکتے ہوئے تیار ہونے لگی۔ شادی میں سب بھی اس کی تعریف کر رہے تھے کہ ماشاءاللہ سے بہت پیاری لگ رہی ہو، لیکن جس کو وہ اپنی تیاری دکھانا چاہتی تھی اس نے تو کرن پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ بے شک کرن کو یشب پر اس کی حرکت کی وجہ سے بہت غصہ تھا، لیکن بعد میں اس نے دل کو سمجھایا کہ میں نے غلط الفاظ استعمال کیے، وہ میرا شوہر ہی نہیں، کیا پتہ کہ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پایا ہو، اسی لیے مجھے لے گیا، لیکن میرے منع کرنے پر منع بھی تو ہو گیا تھا۔ جہاں تک بات ہے رخصتی کی، اس کا بھی مجھے غصہ تھا، لیکن آنٹی نے تو جیسے سارے اعتراضات ہی ختم کر دیے، یہ بول کر کہ میں جب تک چاہوں اپنی پڑھائی مکمل کر سکتی ہوں، تو کس بات پر اعتراض بنتا ہی نہیں۔ میں نے بھی یشب کو دل سے معاف کر دیا، لیکن اب اس کا رویہ میری سمجھ سے باہر ہے، آخر یہ مجھ سے کیسا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ سب شادی میں مصروف تھے، لیکن وہ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی اور یہ جانتی ہی نہیں تھی کہ اس کا شوہر اسے چوری چوری کئی بار دیکھ کر اپنا دل ہارا ہے۔
यशब खुद पर गुस्सा भी हो रहा था। क्या ज़रूरत थी किरण से इतना गुस्से से बात करने की। एक तरफ दिल उस दुश्मन जहाँ की हिमायत कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसे अपनी तस्वीर याद आती तो उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता। किरण को लगता था कि यशब ने उसे एक नज़र नहीं देखा, लेकिन यशब ने उसे जी भर कर देखा। लेकिन किरण को मालूम भी नहीं होने दिया। माहम का वलीमा अटेंड करने के बाद वो लोग अपने घर आ गए। अगले दिन किरण खान हवेली जाकर अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें और कपड़े वगैरह, अपनी किताबें, सब कुछ लेकर आ गई और कमरे में सेट कर लिया, क्योंकि कल से उसने यूनिवर्सिटी जाना था। आज का सारा दिन वो यही काम करती रही। फिर जब थक गई तो नहा धोकर नीचे आई तो सफ़िया बेगम ने खुशी से उसे गले से लगाया और बोली, क्या ज़रूरत है इतनी जल्दी यूनिवर्सिटी जाने की, 1-2 और छुट्टियां कर लेती। एक तो मुझे तुम दोनों की समझ नहीं आ रही। उसे शादी की जल्दी थी और रुखसती की भी, और अब देखो ऑफिस में ऐसा बिजी हुआ कि घर की याद ही नहीं आती। इधर तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने की इतनी जल्दी है। बेटा, यही शादी के शुरू के दिन ही तो होते हैं, एक दूसरे को समझने के, एक दूसरे को टाइम देने के। कामों के लिए तो सारी ज़िंदगी पड़ी है। तुम लोग ऐसा करो, कुछ दिन छुट्टियां कर लो। सफ़िया बेगम की लंबी चौड़ी नसीहत पर किरण सटपटाते हुए बोली, जी आंटी, मैंने तो माहम की शादी के लिए पहले ही से काफ़ी छुट्टियां कर ली हैं। अब जाना लाजमी है। वैसे भी मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है तो छुट्टी नहीं कर सकती। और यशब का तो आपको पता ही होगा, वो अपने ऑफिस के काम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करते, इसीलिए बस हम दोनों बिजी हैं। किरण ने अपनी सास को तो मुतमईन कर दिया, लेकिन अपने दिल का क्या करती, जिसे तो किसी पल करार ही नहीं था। वो माहम की बातें सुनकर आई थी, जो अपने शौहर के प्यार भरे जज्बात और मुंह दिखाई में क्या मिला वो दिखा रही थी, और इससे भी पूछ रही थी कि तुम्हारी वेडिंग नाइट कैसी गुजरी, तुम्हें क्या गिफ्ट मिला। लेकिन उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था बताने के लिए। माहम तो यही बोले जा रही थी कि तुम इतनी प्यारी लग रही थी मेरी बारात के दिन, इसीलिए तो यशब भाई सब्र नहीं कर सके और तुम्हें रुखसत करवा कर ही दम दिया। किरण बस सर झुकाकर मुस्कुराती रही और माहम समझ रही थी कि मेरी प्यारी सी कज़न शर्मा रही है। दिन यूं ही बेकैफ से गुजर रहे थे। किरण और यशब अपने अपने कामों में बिजी थे। किरण सुबह उठती, यूनिवर्सिटी जाती, वापस आकर वो सफ़िया बेगम के साथ थोड़ा उनका हाथ बटाती, कभी खान हवेली चली जाती। 1-2 बार माहम को भी मिलाई थी। वैसे भी अब कुछ दिन ही रह गए थे कि उसके पेपर्स स्टार्ट होने वाले थे, तब वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ थी। लेकिन यशब के सारे कामों की जिम्मेदारी जब उसने लेनी चाहिए, तब यशब ने उसे बुरी तरह से झड़क दिया और बोला कि तुम्हारे आने से पहले भी मेरे काम हो रहे थे और अब भी हो जाएंगे, तुम अपना काम करो। किरण का दिल बुरी तरह से दुखा, लेकिन वो चुप कर गई। वो किसी को बता भी नहीं सकती थी यशब के रवैये के बारे में। अपने माँ बाप को तो वो बिल्कुल भी नहीं बताना चाहती थी। वो तो बहुत खुश थे कि हमारी बेटी घर के पास ही ब्याही गई है और इतने अच्छे इंसान की बीवी बनी है। वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि यशब खानज़ादा बाय नेचर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो उसे उस दिन वाली बात की वजह से ही इग्नोर कर रहा है और हमेशा गुस्सा करता है, लेकिन वो बस अपने दिल के हाथों मजबूर थी और किसी को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बिल्कुल भी बताना नहीं चाहती थी। यहाँ तक कि एक बार सफ़िया बेगम ने भी उससे पूछा कि क्या तुम दोनों की कोई लड़ाई चल रही है, मैंने इसे तुम्हारे साथ कभी भी गपशप करते नहीं देखा। हालांकि उसे तुम बहुत पसंद हो और ज़िद करके उसने तुमसे शादी की है, लेकिन वो वाला प्यार मुझे नज़र नहीं आ रहा। किरण ने हंसते हुए सफ़िया बेगम की बात को टाल दिया। यशब कमरे में तब आता जब किरण सो चुकी होती। अगर वो अपना तकिया उठाता और सोफे पर जाकर लेट जाता। सुबह उसे लेकर यूनिवर्सिटी छोड़ता और ख़ुद ऑफिस चला जाता। रास्ते में कभी भी कोई बात नहीं करता। कुछ महीने किरण उसका रवैया ऐसा देखती रही, लेकिन वो आज तो जैसे फट ही पड़ी थी। यशब उसे बुरी तरह से इग्नोर करते हुए गाड़ी चला रहा था और संजीदगी से सामने की तरफ देख रहा था। किरण ने आहिस्तगी से यशब की तरफ देखते हुए पूछा, आपकी ये नाराज़गी कब तक चलेगी? आई एम सो सॉरी, मेरी किसी बात की वजह से अगर आप हर्ट हुए हैं तो, लेकिन अब मैं आपका ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं माफ़ी चाहती हूँ, उस दिन मैं कुछ ज़्यादा ही भूल गई थी, लेकिन आपने भी तो अच्छा नहीं किया था ना। किरण की इस शर्मिंदगी भरी आवाज़ पर यशब के दिल को कुछ हुआ, लेकिन वो संजीदा शक्ल बनाकर मुसलसल सामने की तरफ ही देखता रहा। मैं जानती हूँ कि आपकी ईगो हर्ट हुई है, लेकिन मुझे जो सही लगा उस वक्त मैंने वही बोला। अब मैं माजरत चाहती हूँ, प्लीज़ ये गुस्सा छोड़ दें। जो ही गाड़ी रुकी, किरण अपने आंसू छुपाते हुए तेज़ी से गाड़ी से निकलकर यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गई। पीछे यशब खानज़ादा गाड़ी में बैठा खुशी से निहाल हो रहा था, लेकिन अभी उसे कुछ दिन और वेट करना था। वो दिल से बेशक किरण से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन जब उसने रुखसती करवाई थी तभी उसने सोच लिया था कि वो किरण को खुद हाथ नहीं लगाएगा, वो अपनी मर्ज़ी से उसकी जानिब बढ़ेगी। और आज वो दिन आ गया था, लेकिन उसे अभी भी कुछ दिन और इंतज़ार करना था। यही सोचते सोचते उसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की
اور آفس کی جانب چل پڑا۔ کل اس کا فرسٹ پیپر تھا، اس لیے وہ ہر طرف سے دھیان ہٹا کر اپنے پیپر کی تیاری کر رہی تھی۔ یشب بھی آج گھر ہی تھا، اسی لیے صفیہ بیگم نے آج دوپہر کے کھانے پر تھوڑا زیادہ اہتمام کر لیا تھا۔ اپنے بیٹے کی پسند کے کھانے بنوائے۔ تھوڑی دیر بعد جب صفیہ بیگم نے دیکھا کہ کرن ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی اپنے پیپر کی تیاری کر رہی ہے، تب وہ بولی، بیٹا بس کر دو، میں تو تمہیں ہر وقت پڑھائی کرتے ہی دیکھتی ہوں، انشاءاللہ بہت اچھے ہوں گے تمہارے پیپر، بہت لائق بچی ہو، تھوڑا ٹائم ہمیں بھی تو دو اور آ کر کھانا کھا لو، تھوڑا ریسٹ کر لو، جاؤ اوپر سے یوشب کو بلا کر لاؤ کہ آ کر وہ بھی کھانا کھا لے۔ جی اوکے آنٹی، میں بلا کر لاتی ہوں، وہ تابیداری سے کہتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جب کمرے میں آئی تو یشب باتھ روم میں تھا اور اس کا موبائل زور و شور سے بج رہا تھا۔ پہلے وہ کچھ سوچتی رہی، لیکن ایک بار موبائل خاموش ہو کر دوبارہ سے بیل بجنے لگی۔ تب وہ موبائل کے پاس آئی اور دیکھا تو موبائل کی اسکرین پر الوینا لکھا ہوا جگمگا رہا تھا۔ وہ ابھی موبائل اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھانے ہی والی تھی کہ یشب باتھ روم کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا اور جلدی سے آ کر موبائل اٹھا لیا۔ کرن کی جانب ایک غصے بھری نظر ڈالی اور بولا، میری چیزوں کو ہاتھ مت لگانا۔ کرن اس کے اس انداز پر بری طرح سے دکھی ہوئی اور حیران ہوئی اور بولی، میں تو آپ کو بلانے آئی تھی، آنٹی بول رہی تھی کہ آ کر کھانا کھا لیں۔ بھرائی ہوئی آواز میں وہ یہ کہہ کر واپس چلی گئی، لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس کے واپس مڑتے ہی یشب نے خوشگوار موڈ میں کسی سے ہیلو بولا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے دکھا۔ کیا یہ کسی اور لڑکی کے چکر میں پڑ گئے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرے ساتھ اور یہ ایسے تو بالکل بھی نہیں تھے۔ الوینا کا نام اسکرین پر جگمگاتے ہوئے دیکھ کر اس کا شک یقین میں بدلنے لگا کہ ضرور کوئی لڑکی ہے، اسی وجہ سے تو یہ مجھ سے ایسا رویہ رکھ رہے ہیں۔ کرن کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے، اوپر سے پیپر کی ٹینشن، لیکن اس سے بڑی ٹینشن اسے یشب کی طرف سے ملی تھی اور وہ یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ اگر یشب کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہوا تو میں کیا کروں گی، میں تو مر جاؤں گی۔ کرن نے اپنے اس خیال کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ تھوڑی دیر بعد یشب بھی خوشگوار موڈ میں سیڑھیوں سے نیچے آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ آ کر کرن کے برابر والی چیئر پر بیٹھ گیا اور بولا، امی بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا دے دیں، میں نے پھر کہیں جانا ہے۔ ہاں بیٹا دے رہی ہوں، چلو شروع کرو۔ وہ مزے سے کھانا کھانے لگا، لیکن اسے کہیں جانے والی بات پر کرن کا دل اندر سے دھڑک اٹھا کہ کہیں جس لڑکی کا ابھی فون آ رہا تھا یہ اس سے ملنے تو نہیں جا رہے۔ لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ بددلی سے وہ کھانا کھانے لگی، لیکن نوالا تو جیسے اس کے حلق میں ہی اٹکنے لگا، اسی لیے بہت تھوڑا سا کھا کر وہ پیپر کی تیاری کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ یشب کرن کی ایسی صورت پر دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی اس پر شک کر رہی، اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے۔ اب میں اپنے دل پر قابو کیسے رکھوں؟ اس کا دل کرا تھا ابھی جا کر کرن کو ساری غلط فہمی دور کر دے، لیکن کچھ سوچ کر وہ پھر چپ کر گیا۔ کرن کے سارے پیپر اچھے ہو رہے تھے، لیکن اسے ان سارے دنوں میں ایک عجیب سی ٹینشن تھی۔ ہر وقت رونے کا دل کرتا تھا اور دل چاہتا تھا کہ یشب کے پاس جائے اور اسے گلے سے لگا کر اسے ہر بات کی معافی مانگے اور بولے کہ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، اگر کوئی اور لڑکی اس کی زندگی میں آئی تو یہ دکھ برداشت نہیں کر سکوں گی۔ آج صفیہ بیگم اور عدیل صاحب کو دوسرے شہر جانا تھا، وہاں یشب کی پھپھو رہتی تھی جو کہ تھوڑے دنوں سے بیمار تھیں، تب یہ لوگ ان کی خیریت دریافت کرنے جا رہے تھے۔ بیٹا مجھے پتا ہے آج تمہارا آخری پیپر ہے، میں ہرگز نہ جاتی اگر تمہارے انکل مجھے انسسٹ نہ کرتے۔ ملازموں کو میں نے سمجھا دیا ہے، وہ تمہارا خیال رکھیں گے، میں 2-3 دن تک واپس آ جاؤں گی، تم فکر مت کرنا، اور اگر زیادہ بور ہوئی تو اپنی امی کی طرف چلی جانا۔ صفیہ بیگم نے بہت پیار سے کرن کو یہ باتیں بولی اور اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے تیار کرنے کے لیے چلی گئی، لیکن کرن یہ سوچ رہی تھی کہ یشب کے ساتھ اکیلی کیسے رہے گی، وہ تو اس سے بات تک نہیں کرتا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ یونیورسٹی جانے کی تیاری کرنے لگی کہ آج لاسٹ پیپر ہے، وہ دیکھ کر جتنے دن آنٹی لوگ گھر نہیں آتے وہ خان حویلی چلی جائے گی۔ وہ پیپر دے کر آئی تو ٹی وی لاؤنج میں پڑے صوفے پر تھک کر لیٹ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ یشب آفس ہوگا اور انکل اور آنٹی چلے گئے، اسی لیے وہ صوفے پر ہی لیٹ گئی۔ ملازمہ نے وہیں اسے کھانا لا کر دیا، لیکن اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ صوفے پر لیٹے اس کی کب آنکھ لگی اسے معلوم ہی نہ ہو سکا۔ یہ تو جب مغرب کی اذانیں آنے لگیں تو وہ اٹھی، وضو کیا، نماز پڑھی۔ اس نے سوچا کہ وہ صبح امی کی طرف چلی جائے گی، یہی سوچ کر کمرے کی جانب بڑھنے لگی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ آج کیا ہونے والا ہے۔
ऋषभ को मालूम था कि आज किरण का लास्ट पेपर है। यही वो दिन था जिसको वो पिछले 6 माह से इंतज़ार कर रहा था कि कब किरण अपनी पढ़ाई मुकम्मल करे, और वो इसीलिए उसके करीब नहीं आ रहा था कि किरण हर तरफ से बेफिक्र होकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ले। और नंबर 2, उसने किरण को एहसास भी तो दिलाना था कि वो उसका शौहर है। अगर उस दिन उससे कोई गलती हो जाती तब भी वो गुनहगार न होता। अम्मी बाबा की गैर मौजूदगी का भी उसे इल्म था, इसीलिए जब वो दोपहर को घर आया तो देखा कि किरण सोफे पर ही सोई हुई थी। उसके जहन में एक आइडिया आया। इतने महीनों से वो अपने जज्बात को काबू कर रहा था, लेकिन आज वो दिन आ गया था जब उसने किरण की हर गलत फहमी और शिकायत को दूर करना था और उसे प्यार से बताना था कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है। इसीलिए वो दोबारा बाहर चला गया और कुछ ज़रूरी सामान लेकर अपने कमरे में बंद हो गया और किरण का कमरे में आने का वेट करने लगा। किरण जब उठी तो हर जानिब खामोशी ही खामोशी थी। इसीलिए उसे लगा कि ऋषभ खानज़ादा अभी घर नहीं लौटा, और वैसे भी वो इतनी जल्दी घर आता नहीं था, उसे कभी कभी देर हो जाती थी। यही सोचकर उसने सुकून से नमाज पढ़ी और फिर बेफिक्री से अपने कमरे में दाखिल हुई। लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई तो लाइट्स ऑफ थी। उसे थोड़ा सा डर महसूस हुआ। जैसे ही वो लाइट ऑन करने के लिए स्विच बोर्ड की जानिब बढ़ी तो उसका पाँव किसी चीज़ से टकराया। अगले ही लम्हे वो किसी की बाहों में थी। वो ज़ोर से चीखने ही वाली थी कि मुकाबिल ने उसके मुंह के ऊपर सख्ती से अपना हाथ जमा दिया। उसकी आवाज़ें वहीं बंद हो गईं। किरण तो जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं, ये हालत थी। ऋषभ ने उसे एक हाथ से पकड़ते हुए दूसरे हाथ से लाइट्स ऑन कर दी। किरण ने जब ऋषभ को देखा तो जो पहले डर से कांप रही थी अब ऋषभ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस मुसलसल रोई जा रही थी। ऋषभ के दिल को कुछ हुआ। वो नरमी से उसके बाल सहलाता रहा। थोड़ी देर तो उसके चुप होने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन फिर उसे लेकर आहिस्तगी से बेड पर आ गया और बोला, मुझे नहीं मालूम था मेरी बेगम साहिबा इतनी डरपोक हैं। और वो जिसने कभी ऋषभ को अपने इतना करीब नहीं देखा था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। दिल था कि धड़क धड़क कर बेकाबू हुआ चला जा रहा था। उसने जैसे ही कमरे के अतराफ में नज़र डाली तो हैरान रह गई। पूरा कमरा फूलों से भरा हुआ था। ये सब क्या है? और आप तो ऑफिस से, आप वापस कब आए? किरण ने झिझकते हुए सवाल किया। मैं ऑफिस ही था, लेकिन आज मैंने अपनी बेगम साहबा को मनाना था, इसीलिए जल्दी वापस आ गया। देखा तो तुम सोफे पर सो रही थी, इसीलिए मैं कमरे में आ गया और तुम्हारे उठने का इंतज़ार करने लगा। मैं तो आपसे नाराज़ नहीं हूँ, मुझे क्यों मनाना था? और नाराज़ तो आप थे, और शादी के बाद एक दिन भी आपने मुझसे बात नहीं की। अब 6 माह गुजरने के बाद आपको अचानक मुझे मनाने का ख्याल कैसे आ गया? और अभी कुछ दिन पहले ही तो आप किसी लड़की के साथ बहुत खुशगवार मूड में बातें कर रहे थे। अपनी बात के आखिर में किरण थोड़ा सा तंजिया बोली तो ऋषभ खानज़ादा ज़ोर से हंसा। अच्छा, तो मेरी बेगम साहिबा जेलस भी होती हैं? जी नहीं, मुझे जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जाएं अपनी उस अलवीना के पास जिसकी वजह से आपने मुझे इतने महीने इग्नोर किया और मेरी माफ़ी मांगने के बावजूद भी मुझे माफ़ नहीं किया गया था। मैंने सिर्फ आपको टोका था और यही बोला था ना कि ये सही नहीं है, रुखसती के बाद ही ये सब सही लगता है। और आप थे कि आपने तो इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया था, लेकिन मेरे माफ़ी मांगने पर आपको मुझे माफ़ कर देना चाहिए था। आपने मुझे बुरी तरह से इग्नोर किया, जैसे मैं कोई बेजान सी शय हूँ। किरण के ऐसा बोलने पर ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं तुम्हें कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? तुम मेरी बीवी हो और मुझे दिलो जान से प्यारी हो। बात ये थी कि जिस दिन रुखसती की थी मैंने उसी दिन खुद से अहद कर लिया था कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा तुम्हारी डिग्री पूरी होने तक। इसीलिए 6 महीने मैंने तुम्हें तंग नहीं किया। अगर मैं तुमसे ज़रा सा भी बोलता या तुम मेरे करीब आते तो यकीनन मैं अपने जज्बात पर काबू न रख सकता और बहक जाता। ये बात करते करते जैसे अब आखिर में थोड़ा शौक हुआ। अच्छा चलो, अब ये रोने धोने में टाइम वेस्ट मत करो। मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस लाया हूँ, वो पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ और मेरे पास आओ। समझो कि आज हमारी वेडिंग नाइट है। ऋषभ के ऐसा बोलने पर किरण बुरी तरह से शर्माई। आज तुम मुझे किसी बात के लिए इनकार नहीं कर सकती। ये बोलते हुए ऋषभ ने किरण के माथे पर प्यार की मोहर लगाई। किरण का दिल भी अब अपने शौहर की जानिब पूरी तरह से साफ हो चुका था। और हाँ, अगले हफ्ते हमारा वलीमा है, इसकी भी तैयारी करनी है। फिर हम इंशाल्लाह वलीमे के अगले दिन ही आउट ऑफ कंट्री जाएंगे। ऋषभ के ऐसा बोलने पर किरण ने हैरानी से पूछा, आउट ऑफ कंट्री क्यों जाना है?
کیونکہ بیگم صاحبہ ایک ہوتا ہے ہنی مون جو لوگ اپنی پیاری سی نئی نویلی بیگم کو ساتھ لے کر جاتے ہیں اور مناتے ہیں، تو میرے خیال میں ہم بھی ایسی عیاشی کر ہی لیں۔ ریشب کی بات پر کرن شرماتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے، یہ سوچ کر کہ اب ان کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔